نحمدہ ونصلی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہر اتوار کی طرح ہم پیار پھر شام دستگیر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجالس بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہم جو بیان کر رہے ہیں 49 قسط نمبر 50 49 کی دوسری قسط بیان کریں گے ہم، اور آج ہے 8 فروری 2026 مطابق 19 شعبان المعظم 1447 ہجری بروز اتوار۔ ہم دو مجلس سنا رہے ہیں غوث پاک سرکار کی 49 مجلس نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو کچھ بولتا ہوں حق تعالیٰ ہی کے راستے کی کیفیت بولتا ہوں کہ اس کی کیفیت کو بیان کر دوں تاکہ تم اس پر چلو۔ میں اپنے واعظ میں تمہاری اتنی بات پر اکتفا نہ کروں گا کہ واہ واہ کرو اور کہنے لگو کہ آپ نے خوب بیان کیا، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو بیان کر رہا ہوں تعریف کیا سے کر رہا ہوں، بلکہ ایسا مت سمجھو برے، میری تعریف کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں برے، اور کہنے لگے آپ نے خوب بیان کیا، بلکہ میرا مقصود تو یہ ہے کہ مجھ سے اپنے قلوب کی زبانوں سے کہو کہ آپ نے خوب کہا، یعنی دل سے بولو کہ آپ جو بھی بولے بہت بہترین بولے، یعنی زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ سے اپنے قلوب کی زبان سے کہو کہ آپ نے خوب کہا، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو اور اپنے اعمال میں مخلص بنو، یہاں تک کہ جب میں تمہاری یہ حالت دیکھوں گا تو بجائے تمہارے خود ہی تم سے کہوں گا کہ تم نے خوب کیا، تو اپنے نفس، اپنی دنیا، اپنے آخرت اور مخلوق اور حق تعالیٰ کے جملہ ماسوا کو مردہ سمجھ کر ان پر کب نماز پڑھے گا؟ مخلوق تیرے نفس کا حجاب ہے اور نفس تیرے قلب کا حجاب ہے اور قلب تیرے باطن کا حجاب ہے، یعنی پردہ۔ بس جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا تو اپنے نفس کو نہ دیکھ سکے گا، یعنی جب تک تو مخلوق اور لوگوں میں رہیں گے اپنے نفس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اکیلے میں جب بیٹھیں گے تو جب محسوس کریں گے نفس کیا ہے۔ وہاں جب ان کو چھوڑ دے گا تو نفس کو دیکھے گا کہ دشمن بنا ہوا ہے تیرا اور تیرے رب کا، بس تو برابر اس سے جنگ کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کو قرار حاصل ہوگا۔ مطلب یہ کہ روزانہ ہر لمحہ نفس تم کو ستاتے رہیں گا، ہر لمحہ گھر میں ہو یا باہر ہو، تو اسے تم جنگ کرتے رہنا ہے ہر ہمیشہ، یعنی جو نفس کی طلب ہوتی ہے اس کو رد کرنا ہے، یعنی ناجائز، جیسا کہ جائز نفس ہے، جیسا کہ بھوک لگی کھانا کھانا ہے تو بعض وقت حرام مال باہر مل جاتا تو وہاں نفس کی پہچان رہتی کہ وہاں رکنا ہے، حرام غذا کھانے سے پرہیز کرنا ہے، وہ ہے نفس کو قابو میں کرنا، یہاں تک کہ اس کو قرار حاصل ہوگا اپنے پروردگار کے ساتھ اور اطمینان نصیب ہوگا اس کے وعدوں پر، اور خائف ہوگا اس کی وعید سے، تعمیل کرے گا اس کے حکم کی اور باز آئے گا اس کی ممانعت سے، اور موافقت کرے گا اس کی قضاء و قدر میں، یعنی موافقت بول تو اللہ تعالیٰ جو بندے پہ مصیبت ڈالتا ہے، تکلیف جو برقرار رہتی ہے، ایک ساتھ کنٹینیو چلتے رہتی ہو تکلیف، تو وہ کنٹینیو جو چلتی دعاؤں سے بھی بعض وقت نہیں ہٹتی، تو اس پر صبر کرنا ہے، کیا بولیں، موافقت کرے گا اس کی قضاء و قدر میں۔ اس وقت قلب اور باطن سے پردے اٹھ جائیں گے، مطلب جب اللہ کی دی ہوئی تکلیف اور آزمائشوں میں صبر کریں گے تو آہستہ آہستہ قلب سے پردے اٹھ جائیں گے، یعنی ظاہر ہونے لگ جائیں گا اللہ تعالیٰ، اس کی قدرت، پردے اٹھ جائیں گے کہ دونوں وہ امور دیکھیں گے جو پہلے نہیں دیکھے تھے، وہ پہچان لیں گے اپنے پروردگار کو اور اسی کی پناہ پکڑیں گے اور اس کے سوا کسی چیز پر بھی نہ ٹھہریں گے۔ عارف کسی شے کے ساتھ نہیں ٹھہرا کرتا، مطلب عارف یعنی اللہ کو جاننے والا، جو اللہ کو جان گیا، پہچان گیا،
انہیں کیا کرتا؟ کسی ایک چیز کے پیچھے نہ ٹھہرے رہتا، بلکہ ہر شے کے پیدا کرنے والے کے ساتھ ٹھہرا کرتا ہے. یعنی انہیں کیا محسوس کرتا؟ ہر جگہ اللہ ہے، ہر شے میں اللہ ہے، یہ محسوس کرتا. کون؟ عارف. عارف بولتے جو اللہ کو جان گیا، پہچان گیا، بلکہ ہر جگہ ٹھہرا کرتا ہے کہ نہ اس کے لیے نیند ہے، نہ اونگ، اور نہ کوئی پابند بنانے والا ہے رب سے. اور محبوب کی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. وہ قضاء و قدر اور علم حق تعالیٰ کی وادی میں حیران و سرگشتہ ہوتا ہے کہ دریا علم کی موجیں اس کو اٹھاتی بٹھاتی رہتی ہیں، کہ کبھی عالم بالا تک چڑھاتی ہیں اور کبھی تخت زمین سے اتارتی ہے. ابھی جو بولا میں، جیسے جیسا انہیں صبر کریں گا، ذکر کریں گا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ نظارے کھولتا اس میں، آسمانوں کے بھی زمینوں کے بھی. عالم بالا تک چڑھائی ہوتی ہے، پھر کبھی تخت زمین پہ اتار، اور وہ متحیر ہوتا ہے، یعنی حیرت زدہ ہو جاتا کہ کچھ نہیں سمجھتا. گونگا بہرا ہوتا ہے کہ نہ غیر کی سنتا ہے اور نہ غیر کو دیکھتا ہے. یعنی مطلب ہر شے میں اللہ کو ہی دیکھتا ہے، نہ غیر کو دیکھتا ہے. اور گویا وہ مردہ بے جان ہوتا ہے حق تعالیٰ کے ہاتھوں میں. بس جب وہ چاہتا ہے تو اس کو حیات دے دیتا ہے، اور جب ارادہ فرماتا ہے تو اس کو وجود بخشتا ہے. وہ ہر وقت سراپر دہائے قرب میں رہتے ہیں. پس جب حکم کی نوبت آتی ہے تو صحن حکم میں ہوتے ہیں، اور جب باہر آنے کی نوبت آتی ہے تو دروازے پر ہوتے ہیں کہ مخلوق کے واقعات معلوم کرتے ہیں، اور ان کے اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ قرار پاتے ہیں. یہ ہیں ان کی حالتیں، مگر بعض حالت مخفی ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان کی کسی کو اطلاع نہیں ہوا کرتی. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، بعض اپنے خاص مخرب بندوں کی حالتوں کو بدلتے رہتا. تو بعض چھپے ہوئے رہتے، بعض ظاہر ہوتے. صاحبو، یہ بات کیا ہے؟ تم لوگ ہوس میں مبتلا ہو، تم بے فائدہ وقت ضائع ہونے میں مشغول ہو. حق تعالیٰ کے ساتھ صابر بنو کہ دنیا و آخرت کی خوبیاں دیکھو گے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی دے رہا ہے اس پہ صبر کرو، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز تم کو دکھائیں گا آہستہ آہستہ. دنیا اور آخرت کی خوبیاں دیکھو گے. اگر تو حقیقی اسلام حاصل کرنا چاہتا ہے تو شان تسلیم اختیار کر، اور اگر حق تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو اس کی قضاء و قدر، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ ہم کو دوست بنانا ہے بلکہ اپنے دل میں ہے، اللہ ہم کو چاہنا، ہم کو پسند کرنا بلکہ دل میں ہے، تو پھر قضاء و قدر پہ صابر بنو، صبر کرو. یعنی تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ صبر کرو. تو اس کی قضاء و قدر اور فعل کے سامنے چوں چرا کے بغیر پڑ جانے کو اختیار کر، کہ اس کی وجہ سے تو اس کے قریب ہو جائے گا. تجھ کو چاہیے کہ کسی چیز کو بھی نہ چاہے، کیونکہ ٹھیک نہیں. یعنی جو اللہ ہم کو چاہتا ہے، جو دینا، اپن اس کو چاہنا. ہم دنیا میں کئی خواہشیں رکھتے کہ وہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا، وہ ہونا تھا. تو اگر وہ چیز نہیں مل رہی تو صبر کرنا ہے، کہ اس کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے. نہیں ہونا سے ہونا، کتنی بھی قیمتی چیز لے کے آئیں گے بلکہ جو رہتا ایسا نہیں کرنا. یعنی مقصوم میں جو چیز ہے وہ ملنے والی ہے. بول رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں آپ کہ صبر کرو، وہ چیز تمہارے مقصوم میں ہے تو ضرور ملیں گی، جب اللہ چاہیں گا. تو جب اللہ نہیں چاہیں گا تو تم کو کسی حال نہیں ملنے والی ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، جبکہ وہ چیز پوری ہی نہیں ہوتی جو تو چاہتا ہے. بس چاہیے کہ چاہنا ہی چھوڑ دے، کہ حق تعالیٰ سے اس کے افعال میں نزاع نہ کرے. یعنی کوئی چیز بار بار نہیں مل رہی ہمارے کو، تو اس کے دماغ سے، دل سے نکال دو، اس کی ارادہ ترک کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے بھلا ہوں گا اس میں جو چیز نہیں مل رہی، تو اپنے دماغ سے نکال دینا وہ چیز. اگر وہ تیری آبرو، تیری امان، تیری عافیت، تیری اولاد سب کچھ بھی لے لے اور تیری آبرو ریزی فرمائے، تو اس کے قضاء و قدر اور ارادہ اور تبدیلی پر مسکرا. ایسا بن اگر تو اس کا، یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی تکلیف دے رہا
کئی تکلیفیں آتی بندے کو جو بول بھی نہیں سکتا، کئی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، بھوک، پیاس، بہت سی چیزیں آتی. تو اس میں بھی کیا بول رہا اللہ تعالیٰ کہ تم اس پہ بھی صابر رہو، صبر کرو اور مسکراؤ. مطلب یہ کہ اس پہ بھی خوش ہو جاؤ کہ ایسی بھی حالت دیا ہم کو اللہ تعالیٰ. تو اس وقت اللہ کا قرب حاصل ہوتا. وہ کیا فرما رہے، اگر تو اس کے ساتھ صفائی چاہتا ہے، اگر تو دنیا میں رہ کر اس تک اپنے قلب کا پہنچنا چاہتا ہے، اپنے حزن کو مخفی رکھ، یعنی اپنے حزن کو مخفی رکھ اور اپنی بشاشت کو ظاہر کر اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آ. مطلب یہ کہ اندر جو غم ہے، تکلیف ہے، اس کو چھپاؤ اور آپ ظاہر مت کرو، کیونکہ اللہ کا راز ہے یہ. اللہ جو بندے کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے تکلیف. تو بار بار سب کو جا کے بولنا، بار بار جا کے اللہ سے گلا شکوا کرنا، یہ چھوڑ دو. ورنہ آپ فرما رہے ہیں غوث پاک کہ تم خاموش اختیار کرو اور ایسے ظاہر رہو جیسا کہ تم سب بہت کچھ پا لیے. میں کئی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، مگر لوگوں سے ایسا ملو خوش خلقی سے کہ بشاشت کے ساتھ کہ میرے کو بہت کچھ اچھا ہے، پتہ نہ چل. تو یہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا. ہاں جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی بشاشت چہرے پر ہوتی ہے اور اس کا حزن دل میں ہوتا ہے. یعنی مومن کی پہچان یہ ہے کہ کئی غماں لے کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، کئی ہے دل میں، اس کا دل غمزدہ ہے، مگر اس کا چہرہ کھلا ہوا بشاشت کے ساتھ ہے کہ چہرے پہ ایسا اداسی نہیں ہے، چہرے سے غم نظر نہیں آ رہا. یہ ہے اللہ کا قرب اور اللہ اس کو پسند کرنے کی دلیل ہے. یہ کسی سے شکوہ مت کر، کیونکہ اگر تو حق تعالیٰ کا شکوہ کرے گا تو اس کی نظروں میں بھی گر جائے گا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بس یعنی جیسا کہ مصیبت آئی، تکلیف آئی، چار لوگوں کے سامنے بولے یا بیوی کے سامنے بھی بول دیے، بچوں کے سامنے، تو وہ بھی اللہ پسند نہیں کر رہا پر ہے. تو اللہ والے جو ولیاں گزرے ان کے پر کئی تکالیف آتے تھے تو اپنی گھر کی عورت کو تک نہیں بولتے تھے کہ میرے کو یہ تکلیف ہے، پریشان. اور اس کا حزن دل میں. کسی سے شکوہ مت کر، کیونکہ اگر تو حق تعالیٰ کا شکوہ کرے گا تو اس کی نظروں میں بھی گر جائے گا اور جس مصیبت کی تو نے اس سے شکایت کی تھی وہ بھی تجھ سے زائل نہ ہوگی. یعنی جو بار بار ذکر کر رہے ہیں تکلیف کا، تو زائل نہیں ہوگی. وہ تکلیف زائل نہیں ہوگی. منہ بند رکھے، خاموش رکھتا ہے تو وہ زائل ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. اور اپنے کسی عمل پر مغرور مت ہو. یعنی بہت سے لوگ صدقہ خیرات دے کے کچھ کر کے فوٹواں لے کے اشتہارات دلاتے تھے، وہ میں یہ کرا چار لوگوں کو بولتے. تو یہ بھی مت کرو. اپنے کسی عمل پر مغرور مت ہو، کیونکہ مغرور ہونا عمل کو فاسد اور تباہ کر دیتا ہے. اب جتنے لوگ یہ ڈالتے اشتہار اخبار میں، ہم وہ مدد کرے، ہم یہ مدد کرے. اب رمضان آتے شروع ہو جاتا، وہ کٹ تقسیم کر رہے ہیں سو فوٹو، وہ دے رہے ہیں سو فوٹو، پورے اشتہارات بھرمار رہتی. تو یہ ظاہر کرتے دیکھو ہم اتنے پیسے والے ہیں. لوگوں کو بلا کے بھگار بتائے تھے چاول کے، ایک 200-300 کٹ بنا دے کے، 500 کٹ بنا دے کے بتاتے ہم دے رہے ہیں. تو فائدہ کیا ہوا وہ؟ تو یہ اللہ پسند نہیں کرتا. بول رہے آپ فرما رہے ہیں کہ مغرور، کیونکہ مغرور ہونا عمل کو فاسد کر دیتا. اب انہیں جو عمل کرا تھا بیچارہ وہ فاسد ہو گیا، یعنی اس کو ثواب ہی نہیں ملا اور تباہ کر دیتا ہے. جس شخص کی نظر اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہوتی ہے اس سے عمل پر مغرور ہونا جاتا رہتا ہے. اپنا سارا قصد اسی کی طرف کر کہ وہ تیرے لیے اپنے رحمت تجویز فرمائے گا اور اپنے تک پہنچنے کے اسباب تیرے لیے مہیا کر دے گا. اور اپنے تک پہنچنے کے اسباب تیرے لیے مہیا کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیں گا کہ اس کا قرب حاصل ہو جائے گا. تو اس کو اپنے مقصود کیوں کر قرار دے سکتا ہے جبکہ تو اپنے اقوال و افعال سبھی میں جھوٹا ہے. مخلوق کی حمد کا طالب
اور ان کی مذمت سے خائف ہے۔ حق تعالیٰ کا راستہ تو سرتاپا سچائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے بالکل حق ہے، سرتاپا سچائی ہے، اس میں تو جھوٹ کی ملاوٹ مت کر، برے دکھاوا مت کر، خالص تو اللہ کا بن جا۔ یعنی جو ہم عبادت کر رہے ہیں، راتوں میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، تو خالص اللہ کے واسطے ہی کرنا ہے۔ مخلوق کی ہم کا طالب اور ان کی مذمت سے خائف ہے۔ حق تعالیٰ کا راستہ سرآپا سچائی، اللہ والوں کے لیے صدقے بلا کذب کے، یعنی اللہ والے کیا ہے، ہمیشہ سچائی پہ رہتے، بلا کذب کے یعنی بغیر جھوٹ کے، یعنی جو اندر جو رہتا اللہ والوں کے باہر بھی وہی رہتا، دھوکہ فریب جھوٹ نہیں رہتا۔ اگر وہ ملوث ہے اس میں تو پھر وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بلا کسب کے، اور صدقے بلا ظہور کے، کہ ان کے افعال بنسبت اقوال کے بکثرت ہیں۔ افعال یعنی کامہ بنسبت اقوال کے، یعنی کام ایسے ہیں جو دکھاوے کے لوگوں بکثرت، کہتے ہیں کم ہے اور کرتے ہیں زیادہ۔ وہ خدا کی مخلوق میں خدا کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ ہاں اللہ والے کیا کرتے ہیں، دکھاتے نہیں کسی کو، بغیر دکھائے کہ ایسے سے چھپا کے صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور خدا کی مخلوق میں خدا کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ خدا کی مخلوق میں خدا کے نائب ہیں اور خلیفہ ہیں، اور اس کی زمین میں اس کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالار اور کوتوال ہیں، اور اس کے منتخب اور خاص بندے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن کو خاص طور پہ جو پیدا کیا وہ اللہ والے ہیں، جو خالص اللہ کے کام کرتے ہو، دکھاوے کا کوئی جھوٹا غلط نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور سچائی پہ چلتے اور مخلوق کو فیض پہنچاتے۔ یہ ہم مجلس کو یہاں پہ روک دیں گے۔ دوسری قسط ہو گئی، انشاءاللہ تیسری قسط آئندہ ہم اتوار کو بیان کریں گے۔ یہاں پہ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پنجتین پاک کے ہم صدقے تو پہلے ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور پنجتین پاک سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، پنجتین پاک کے وسیلے سے، غوث پاک سرکار کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، ہمارے کوتاہیوں کو دور فرما، ہمارے کو علم والا اور عمل والا بنا میرے مالک، ہمارے کو آخری دم تک کلمہ نصیب فرما، سچائی پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، حاسدوں سے، دشمنوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، اور ہمارے کاموں کو آسانی سے کر دے میرے مالک۔ ہمارے جو یہاں بیٹھے مریدین مطلب ان کے جو حاجات ہے، جو ان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے میرے مالک، اور جو پریشانی میں مبتلا جیتے یہاں پہ ان کے پریشانی کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اور ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ان تمام کو روزگار سے لگا دے۔ جو دعاؤں کے لیے بولے، جو بیمار ہیں اس وقت دواخانے میں کچھ ایڈمٹ ہے، ہمارے جان پہچان کے مریدین متقدین، ان کو بھی صحت یابی عطا فرما، ان کو بالکل صحت کلی عطا فرما، اور جو ان کے ساتھ لوائقین ہیں ان کو بھی صحت یابی عطا فرما، اور جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے ان کے بھی شادیوں کے انتظامات کر دے۔ ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔